آج ہم انشاءاللہ جز 21 کر رہے ہیں۔ جز 21 جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جب سورہ نمل ختم ہو رہی ہے، اور جو پہلی ہی آیت ہے اس پارے کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دیکھیں اس آیت کو بتانے سے پہلے یہاں پہ نا ایک بات بہت سمجھنی ضروری ہے۔ بچے اکثر خاص طور پہ پوچھتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی دین کی طرف آ رہا ہے کہ جی اللہ نے جو بھی چیز لیجسلیٹ کی ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ ہے مجھے انڈیویجولی یا پھر کمیونٹی لیول پہ۔ تو اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر چیز کا فائدہ پتہ لگے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا، وہ اللطیف اور الخبیر ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت مجھے اور آپ کو پتہ لگے، ہمیں اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ العلیم ہے، یقیناً ہر چیز کے پیچھے میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ کچھ چیزوں کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، مثلا رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم پہ پہلوں پہ کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نماز کے مقاصد بھی ذکر کیے ہیں، یعنی کہ نماز سے جو کانسیکوینس ملتا ہے ایک بندہ مومن کو، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ نماز کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے دو ٹیئرز اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے فحشاء سے، بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، یعنی کہ جنرلی فحاشی برائی ہے، لیکن اللہ نے فحاشی کو الگ سے ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جو پیسو یا ایک جو پہلا فائدہ ہے نماز کا وہ تو یہ ہے کہ وہ برائی سے روکتی ہے، لیکن بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بگر پرپز ہے نماز کا وہ اللہ کی یاد ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر ایک روایت لے کے آئے ہیں، یہاں پہ امام ابن مسند احمد میں یہ موجود ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ فلان شخص جو ہے وہ رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ جو وہ نماز پڑھتا ہے will stop him from doing that۔ اس سے ایک عالم کی بھی مجھے بہت بات یاد آئی، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ چوری کر لو، ڈاکہ ڈال لو، زنا کر لو، لیکن نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، بیکاز ایونچولی نماز میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ آپ کو ان ساری برائیوں سے دور کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں وی شوڈ میک اے پوائنٹ کہ ہماری نہ صرف رمضان کے اندر الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اگر نماز کے لیے الگ وقت نہیں ہے تو الگ وقت نکالا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ باقی 11 مہینے بھی ہم اس کے لیے اہتمام کریں تاکہ یہ فروٹس جو ہیں ہم لے سکیں نماز کے۔ بالکل۔ اچھا، ہمارے پاس نا کافی زیادہ لوگ آتے ہیں جو شک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی بنیاد کے اوپر، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے معاملے میں کہ ڈز اللہ ایگزسٹ اور ناٹ، اور ایتھیسٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو میں یوزلی جب ان کو اس کویشچن کا آنسر دیتا ہوں تو 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے نا ہم اللہ کی ایگزسٹنس کو پروو کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ایک نیچرل انداز کے اندر، ایک ہماری نیچرلسٹک پیراڈائم کے اندر، نیچرلسٹک ہماری ٹینڈنسیز ہیں ٹو بلیو ان گاڈ، اس کے فطرت بیسکلی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایویڈینشیل ریزنز ہیں ٹو بلیو ان گاڈ، ایویڈنسز ہیں کچھ، اور کچھ ایکسپیرینشیل ہیں جو کہ سبجیکٹیو ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ تو سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے آئی تھنک جو بڑی وجہ ہے جس وجہ سے انسان ہمیشہ کسی نہ کسی سپر نیچرل میں بلیو کرتے رہے، کسی نہ کسی خدا کے تصور میں بلیو کیا انہوں نے، وہ نیچرلسٹک ریزنز ہیں، اور وہ ہیں ان کی فطرت میں یہ چیز وضع کی گئی ہے۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ایک فطرت کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر فطرت کے اندر جو ہے یہ گاڈ کانشیسنس ہے، خدا کو پہچاننے کا مادہ موجود ہے۔ اینڈ یہ چیز ہم دیکھتے بھی ہیں ایکسپیرینس کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ، بلکہ قرآن نے اسی پارے میں سورہ عنکبوت میں آیا نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہے جب کشتی کسی نہ کسی ٹربولنس کے اندر ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا،
تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے. وہ اندر سے ایک آواز نکلتی ہے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ وین دا پلین از ان ٹربیولنس, یعنی جب آن اے سنکنگ شپ, یعنی جہاز میں اگر آپ جا رہے ہو اور آپ کو ہے کہ یار جہاز جو ہے اس کا وہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے, تو جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی جو ہے نا اوپر دیکھ کے کہتا ہے کہ گاڈ اف یو ایگزسٹ پلیز سیو می, یعنی اپنی اس کے پکار میں بھی شاید شک ہو اس کو, لیکن پکارتا ضرور ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب ون مین لوزز ہوپ ان ایوری تھنگ ہی ہیز ہوپ ان گاڈ, ٹھیک ہے, ہی اسٹل ہیز ہوپ ان گاڈ. تو اس چیز کو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جو ہے نا مینشن کیا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے بالکل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ سَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا سب کچھ. تو یہاں پہ میں نے کہا کہ میں یہ ایک پوائنٹ شیئر کر دوں کہ the reason why we believe in God is because it is natural to do so, اور ہماری فطرت کے ساتھ یہ ہم آہنگ ہے. جزاک اللہ. احمد بھائی, جیسے آپ نے بات کی سورہ عنکبوت کی, یہی جو آیت ہے, یہ سورہ عنکبوت جو ہے اس کے اینڈ پہ آیت نمبر 69 پہ ختم ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں ہمارے راہ یعنی ہمارے میں, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے اپنے رستوں کی طرف, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ ایک بہت اہم سوال جو ہمارے پاس آتا ہے, جیسے آپ نے کہا, ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ میں دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہوں, یہ کرنا چاہتی ہوں, تو کون سے اسکول آف تھاٹ کو یا کس برانڈ آف فیتھ کو میں جو ہے, یا کس سیکٹ کو میں جو ہے نا فالو کروں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ آیت بڑی اہم ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ریئلائز کروایا ہمیں کہ اصل میں گائیڈنس اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جب گائیڈنس اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر انسان کے اندر 2 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو نیچرلی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور گائیڈ کر دیں گے. کیونکہ یہ دیکھیں اللہ نے حجت قائم کرنی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ محنت بھی کرے, کوشش بھی کرے, اور وہ کنڈیشنز فلفل کرے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں, اور اس کے باوجود اللہ اس کو مس گائیڈڈ رکھیں. قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ آرگیو کر سکتا ہے, ایکسکیوز کر سکتا ہے, اللہ میں نے تو کوشش کی تھی, مجھے تو نے گائیڈ نہیں کیا. تو پھر یعنی وہ عذاب جزا سزا نہیں ہو سکتی. اور وہ 2 کنڈیشنز علماء نے کہا والذین جاہدوا فینا, یعنی اخلاص. پہلی چیز ہے کہ سنسیرٹی کے ساتھ, یعنی ایک بندہ سنسیئر ہو اور اخلاص کے ساتھ ساتھ, یا فینا سے جی فینا سے, کہ جو ہمارے راہ میں کوشش کریں, ہمارے اس میں نا, یعنی ان کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ فینا کے اندر ایک اور چیز آتی ہے کہ انسان اپنے پرسنل بایسز کو بھی سائڈ پہ رکھ لے, یعنی ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ اینڈ ایکنالج کہ وہ غلط ہو سکتا ہے. اور اس کا مطلب سنسیرٹی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر آپ کسی ایک آلریڈی اسکول آف تھاٹ کو چل رہے ہو, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے واقعی گائیڈنس دے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو کویسچن یور چیلنج یور بلیفس ایز ویل. اور دوسری چیز ہے جاہدو, کوشش کرو, یعنی محنت کرنی. یہ نہیں کہ بس آپ کی سنسیرٹی بہت ہے لیکن یو آر ناٹ میکنگ این ایفرٹ فار دیٹ. تو وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ, جیسے مفسرین علماء بیان کرتے ہیں, اخلاص اور اس کے بعد ایفرٹ کرتے ہیں, یعنی سنسیئر ایفرٹ کرتے ہیں, تو ایسے بندے کے اوپر لازم ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ضرور بضرور اس کو اپنے رستوں کی طرف تاکید ہے اس میں لنہدینہم میں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو چاہیے. اس لیے میرے پاس جب بھی کوئی بھائی آتا ہے تو مجھے کہتا ہے مغیرہ بھائی کہ اسکول آف تھاٹ کو فالو کروں, اور نیچرلی مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کوئی اسپیسیفک بات کروں گا تو مجھے کہے گا یہ تو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے, اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ یار میں جدھر جاؤں گا وہ یہی کہیں گے, آپ بھی تو یہی کہیں گے. تو پھر میں اس کو یہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں کہ یار آپ ایسا کریں, آپ اللہ سے پوچھیں, آپ اللہ سے دعا کریں, اور اخلاص کے ساتھ اور قرآن اور سنت کو پڑھنا شروع کریں. دیٹس اٹ, اللہ آپ کو خود ہی کسی نہ کسی راستے کی طرف چلا دیں گے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان یہ 2 چیزیں کرے تو اللہ تعالیٰ گائیڈ نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ایکسکیوز, اور اگر فار ایگزامپل, ویسے تو امپاسبل ہے, اگر فار ایگزامپل وہ مس گائیڈڈ بھی رہا تو اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ایکسکیوز کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے تو یہ کنڈیشنز پوری کی تھی, آئی میڈ اے سنسیئر ایفرٹ. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کرنٹ افیئر, تو یہ آیا بڑی ریلیونٹ ہے, اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے کسی بھائی نے بھی یہی سلیکٹ کی ہوگی, تو ضرور آپ بھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کیجیے. لیکن میں ایک اسپیکٹ بتانا چاہوں گا, دیٹ از سورہ روم ورس 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آ جائیں. آج کل ڈسکشن بڑی چل رہی ہے کہ یہ جو اپریل کے مہینے میں سردی کا موسم, لوگ کہتے ہیں جی ہم کمبل لے کے سو رہے ہیں, اور کل ہی مجھے ایک بھائی کہہ رہے تھے میں نے ابھی تک سویٹرز پہنے میں. تو یہ ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ جو رینز ہیں آیا یہ نیچرل ہیں یا یہ آرٹیفیشل سازش کے تحت ہو رہی ہے. بہرحال یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ سازش کے تحت ہو رہی ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میرا تو خیال احمد بھائی وہی ہے کہ دیکھیں دجال کے بارے میں آتا تو ہے کہ ویدر کنٹرول اس کے پاس ہوگا, یعنی کوئی ایسی چیز تو ہوگی
لیکن وہی بات ہے کہ بڑا مشکل ہے ابھی یہ اخذ کرنا کہ یہ کیا ہے. بٹ اینی وے ایک چیز حتمی ہے کہ گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ حتمی ہیں, جس پہ بہت بات ہو رہی ہے. اور گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس میں سے دیکھیے سونامیز ہیں, اور پھر ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہیں, گرم علاقے سرد ہو جائیں گے, سرد علاقے جو ہے وہ گرم ہو جائیں گے, وہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اس وقت جو ٹاپ 2 کنٹریز فساد میں نمبر 1 ہیں وہ امریکہ اور چائنا ہے. یعنی جو کرمنلز ہیں ان ٹرمز آف انوائرمنٹل ڈیمیج, اس میں گلوبل وارمنگ بھی آتی ہے, اس میں فارسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا بھی ہے, اس میں CFC اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن بھی ہے, اور پھر پلاسٹک پولوشن. پلاسٹک پولوشن جو ہے اس سے بہت سی چیزیں جو ہے نا اس وقت انفرٹیلیٹی کی بہت بڑی وجہ پلاسٹک پولوشن ہے. اسی طرح کینسر کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پلاسٹک پولوشن ہے. پھر دیکھیے نا کیسی کیسی ڈیزیزز جو ہے وہ اس وقت, ایڈز کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا, لیکن 1980s کے بعد کتنی زیادہ وہ پیک پہ گئی. پھر مونکی پاکس. تو دیکھیے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز ایک مقدار میں بنائی, جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی. ہر کنٹری کو ریسورسز دی. کنٹری کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا بائی دا وے, ساری زمین اللہ کی ہے, یہ تو ہم نے باؤنڈریز بنا دی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو یہ رچ کنٹریز ہیں, فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہ کولونائزیشن کے تھرو دوسروں کی ریسورسز پر قابض بھی ہوتے ہیں. اور یہ کہ جیسے افریقہ کی مثال لیں تو افریقہ میں ہر ریسورس موجود ہے, لیکن یہ کہ یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو بدماش کنٹریز جنہیں میں کہوں گا, انہوں نے وہاں جا کے آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ بھی قبضہ کیا, ان کے گولڈ اور ڈائمنڈ انڈسٹری پہ بھی. اس کے بعد پھر وہاں فوڈ کراپس کی جگہ کیش کراپس جو ہے نا ان لوگوں نے اگانا شروع کیا. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا پیراڈائم چینج کرتا ہے کہ دیکھو پہلی تو بات یہ کہ سب تمہارا ہے ہی نہیں, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ ہی بتائے گا کہ تم نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں انوائرمنٹل جو ہے وہ ٹیچنگز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کتنا کلیئر اللہ کہہ رہا ہے کہ لینڈ اور سی کو کرپٹ ہی تم نے کر دیا. تو یہاں پہ ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ انوائرمنٹ کا خیال بھی مسلمانوں نے ہی رکھنا ہے. اور درخت اگانے کی تو کتنی زیادہ دیکھیے جو ہے وہ حدیث میں تلقین کی گئی ہے. درخت کا سایہ جو انجوائے کرے, حدیث میں آتا ہے نا, تو تمہیں ایک ریوارڈ ملے گا اگر تم کسی پیسنجر کو درخت کا سایہ دے دیتے ہو. اسی طرح جنت میں ہر مثال تو ذکر کی درخت سے دی گئی. تو یعنی مسلمان کی سوچ ہی جو ہے نا وہ پروڈکٹیو بنائی جا رہی ہے. اور درخت کی مثال اللہ نے سورہ ابراہیم میں بھی, جنات کہتے ہی باغات کو, بالکل. تو مسلمان جو ہے نا اس کی تو سوچ ہی گرین ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں یہاں پہ ایک ایسپیکٹ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جن قوموں نے سب سے زیادہ اپنے ملک میں گند مچایا ہوا ہے, ان میں پاکستانی بھی آئی تھنک ٹاپ پر ہوں گے ہر لحاظ سے. یعنی پولوشن کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے, جس طرح ہم ریپر کھا کے پھینک دیتے ہیں اور وی ڈونٹ کیئر. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے, دکھ کی بات ہے کہ بطور مسلمان ہمیں تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے تھا. وی آر کیئر ٹیکرز ڈیفینیٹلی آف دس دنیا, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اس کے نتیجے میں اب کرپشن ہو چکی ہے. اور جیسے ایتھیسٹ کا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ اف دیر از اے گاڈ وائی دیر از سو مچ سفرنگ, تو یہ جواب ہے کہ سفرنگ اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کیئر ٹیکرز بھیجا ہے, اور اللہ نے تمہیں میکنزم دے دیا, ساری انسٹرکشنز دے دی, اور اس کے بعد اللہ کی مدد بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ اللہ مدد نہیں تمہاری کرے گا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے لاسٹ بات کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے جو تمہارے اعمال ہیں, ان اعمال کے نتیجے میں جو تم وٹنس کر رہے ہو اس کو دیکھ کے شاید کہ تم ابھی بھی واپس آ جاؤ کہ وی نیڈ وہی, وی نیڈ گاڈ اینڈ دس ورلڈ نیڈز ریلیجن. ادروائز تو پھر آپ کو پتہ یہ سپر پاورز خدا بن جائیں گی, اور پھر اس وقت جو وہ کر رہی ہوں آپ کے سامنے. علی بھائی, اس آیت سے کوئی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ یعنی کہ چلیں ہم نے میکرو لیول پہ دیکھ لیا کہ زمین پہ اور بر پہ, پانی کے اوپر جو ہے وہ فساد برپا ہو گیا. تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو بیما ظہر الفساد فی البر والبحر بیما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھ کیا کماتے ہیں؟ لوگوں کے ہاتھ گناہ کماتے ہیں. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے جی میں کمرے میں بیٹھ کے اگر کوئی کچھ کر رہا ہوں تو اس کا میکرو لیول پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. گناہوں کا ریپل ایفیکٹ ہے, یا جس کو ہم بٹر فلائی ایفیکٹ کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے نا گناہ کو لے کے, اس میں کریکشن کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسکرائب کیا ایک بلیور کا اور ایک ہپوکریٹ کا, ایک منافق کا رویہ گناہ کو لے کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اہل ایمان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو ڈر ہے کہ وہ پہاڑ کبھی بھی اس کے اوپر گر سکتا ہے. اور آن دا کنٹری جو ایک منافق ہے
وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے اس مکھی کو جو ہے وہ اڑا کے سائڈ پہ پھینک دیا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے کتنی بصیرت دی تھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کو. انہوں نے گناہوں کے بارے میں بات کی, خاص طور پہ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پوائنٹ آف تھاٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو چلیں گناہ ہے, لیکن the pleasure derived from even from thinking about sin is worse than sin itself. خاص طور پہ جو شہوات کے گناہ ہیں, اس میں بچے عام طور پہ پوچھتے ہیں سر برا ہی کیا ہے کہ اگر ہم سوچ بھی لیں. ٹھیک ہے, فقہی طور پہ شاید آپ کے اعمال نامے پہ گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن آپ دیکھیں اللہ نے جن علماء کو بصیرت دی تھی انہوں نے کیا کہا. اور قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے. یس, صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کی بائیفرکیشن موجود ہے, وی ایگری, لیکن اللہ کہتے ہیں, جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے بھی تذکرہ کیا تھا, اللہ کہتے ہیں بلا من کسب سیئۃً, جس نے whoever earns evil, اور یہاں پہ سیئۃً جو ہے وہ نکرہ ہے, وَأَحَاطَتْ بِهِ, ایک گناہ ہو اور وہ گناہ انسان کا گھیرا کر لے, اس کا احاطہ کر لے, فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہی ہیں اہل جہنم اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایک اور بات جو ہمیں, اور آخری بات جو ہمیں گناہوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے, احمد بھائی نے ایک ایپیسوڈ میں پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا, وہ استدراج ہے. یعنی کہ گناہوں کو لے کے ہم ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اللہ رب العزت جو ہیں, اللہ کے نزدیک وہ چیز کوئی کم نہیں ہو جاتی, یا اللہ کے نزدیک اس کا گناہ کی جو ایک نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی, اور اللہ پھر ڈھیل دے دیتے ہیں. اور پھر جس طرح کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ایسی جگہ سے ان کو پکڑیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا. تو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ ہم گناہ کو پہلی بات تو گناہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش کریں. وائل وی ایگری یس وی ول سن, لیکن اس کو ایکنالج تو کریں نا کہ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. اچھا, اسی بارے میں ایک پروفیسی بھی ہے قرآن کی جو ہمیں ہسٹری میں نظر آتا ہے کہ فلفل بھی ہوئی, اور یہ ایک ایویڈنس ہے کہ قرآن جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. سورہ روم کی پہلی آیت بلکہ دوسری آیت ہے, غلبت الروم. اچھا, اسی پارے میں ایک پروفیسی بھی ہے قرآن کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں پوری ہوئی ہے, اینڈ وہ یہ ہے کہ رومنز اینڈ پرشینز کی آپس میں جنگ تھی. اینڈ دیکھیں, جو لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہے, تو یہ ایک ایویڈنس ہے وچ شوز کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ نو دا فیوچر, لیکن پھر بھی ہی واز ایبل ٹو پریڈکٹ اٹ. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. اللہ کو ظاہرہ پتہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریڈکشن کی, اور پریڈکشن یہ ہے, آیت بیسکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ جو رومنس ہیں وہ ایک ٹائم پہ جنگ ہار گئے تھے پرشینز سے, اور یہ ان کی جنگ چل رہی تھی 602 سے لے کے 628 تک. یہ بیزنٹین امپائر اور جو پرشین امپائر ان کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی. تو جو مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ سپورٹ کر رہے تھے رومنز کو, اینڈ جو مشرکین مکہ تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے پرشینز کو. کیوں؟ کیونکہ پرشینز جو تھے وہ ایک پیگن ریلیجن کو فالو کر رہے تھے, شرک کرتے تھے, تو اس لیے ان کی ذرا افیلیشن تھی ان کے ساتھ, مشرکین مکہ کے ساتھ. اور رومنز جو تھے اس ٹائم پہ مور اور لیس کرسچنز تھے وہ, اور کیونکہ کرسچینٹی اور اسلام کے اندر کچھ نہ کچھ ہم آہنگی ہے, کچھ نہ کچھ سملیرٹی ہے پروفٹس کے لحاظ سے, تو مسلمانوں کی سمپتھیز جو تھیں وہ رومنز کے ساتھ تھیں. لیکن جب رومنز ڈیفیٹ ہوئے تو مسلمانوں کو ذرا افسوس ہوا, اور جو مشرکین مکہ تھے خاص طور پہ انہوں نے ایک سیلیبریٹ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی آیات میں آگے بتا دیا کہ فی بضع سنین, یعنی کچھ ہی سالوں میں 3 to 9 ایئرس کے اندر کے ٹائم پیریڈ کے اندر رومنز ول ٹیک بیک, رومنز جو ہے ان کو جیت ہوگی, اور ان کو وہ واپس جو ہے ریکلیم کر سکیں گے اپنی پوزیشنز کو. اور ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ 622 میں, اور جن لوگوں نے اس پروفیسی کو ڈیٹ دی ہے وہ 615 کے قریب دی ہے, یعنی یہ آیات جو ہیں 615 میں نازل ہوئی تھیں, ریویل ہوئی تھیں. اینڈ 622 میں وچ از کتنے سال, 7 ایئرز بعد رومنز کا جو ہے واپس ایک آنسلاؤٹ ہوتا ہے پرشینز کے خلاف, اور وہ بہت زیادہ وہ علاقے لے جاتے ہیں جو کہ انہوں نے لوز کیے ہوئے تھے. تو یہ ایک پروفیسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پوری ہوتی ہے. اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ یہ ہوگا؟ بیکاز جس ٹائم پہ رومنز ڈیفیٹ کیے گئے تھے اس ٹائم پہ ان کی ڈیفیٹ اس قسم کی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کبھی دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکیں گے. بلکہ ایک انگلش ہسٹورین ہے بڑا مشہور, ایڈورڈ گبن کے نام سے, اس کی بہت فیمس کتاب ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر.
اس کے اندر وہ اس پروفیسی کے بارے میں کہتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم when this prediction is said to have been delivered، یعنی جو قرآن کی پریڈکشن ہے جس ٹائم پہ یہ ہوئی ہے، no prophecy could be more distant from its accomplishment، کوئی بھی ایسی پروفیسی نہیں ہو سکتی تھی جو یہ پریڈکٹ کر سکتی تھی کہ یہ اکمپلش کیا جائے گا. since the first 12 years of Heraclius announced the approaching dissolution of the empire، یعنی کیونکہ ہیراکلیس کے جو پہلے 12 سال تھے اس میں امپائر پوری ڈسٹروائے ہو گئی تھی، تو یہ پریڈکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ دوبارہ جو ہے نا کسی نہ کسی حد تک غلبہ پائے گی، تو یہ قرآن نے اس چیز کو پریڈکٹ کیا. بالکل. اچھا اخی، اس میں نا سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 جو ہے اور حکیم لقمان کی بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں اس میں، اور نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یعنی یہاں پہ سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت نمبر 13 سے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سب سے پہلے شرک سے بچنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک الگ سے اپنی جو ہے نا ایڈیشن کرتے ہیں. وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑائی 2 سال تک ہے. انشکر لی، کس لیے؟ تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے، یعنی ہم نے وصیت اس بات کی کہ وہ میرا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولی والدی کا، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے. الی المصیر، اسی کی طرف ہی جو لوٹ کر آنا ہے. یہ جو آیت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو اسپیسیفکلی مینشن کیا، اور خاص طور پہ عورت کو اس لیے مینشن کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہوں پہ والدہ کا، یعنی سورہ احقاف میں بھی آگے اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ 26 پارے میں وہاں پہ بھی والدہ کا ذکر کرتے ہیں اسپیسیفکلی، اور بھی مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ والدہ کو والد سے جو ہے نا وہ ایک اسپیشل ایک ان کا مینشن کرتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ جو یہاں پہ اللہ نے ذکر کی اور باقی جگہوں پہ بھی، کہ ماں جو ہے وہ بچے کو پریگننسی کے وقت جو اٹھاتی ہے اور جو اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سال تک جس طریقے سے ماں اس کے لیے قربانی دیتی ہے. سبحان اللہ، میں بھی بچے والا ہوں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ شادی شدہ، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ یقین کریں ایک والد کے لیے کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. آدھی رات کو بچہ رو رہا ہے، اٹھ رہی ہے، اس کو جو ہے نا اس کا ڈائپر چینج کر رہی ہے، پتہ نہیں ملٹیپل چیزیں، اس کو پھر سکل کروانا، اور یہ ساری اس کے لیے پھر اس کی جسمانی طور پہ لٹرلی کس طریقے سے وہ بچہ جو ہے جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس وقت بھی. تو جب والدہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر والدہ کو مقام دیا کہ والد سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت اور اچھا سلوک جو ہے وہ والدہ ڈیزرو کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا حدیث، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول. یہ میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ آج کل ایک کانسیپٹ جیسے سیکشل ریولوشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چینجز آئیں، اور ایک چینجنگ یہ بھی آئی ہے کہ جو ریپروڈکشن کی جو ابیلٹی اللہ نے خاتون کو دی تھی نا، وہ آہستہ آہستہ اب نیو جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس نے ماں سے لینا شروع کر دی ہے. ایکٹوجینیسس کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے، بچہ جو ہے وہ اس کی جو پیدائش ہے یا اس کا جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے ایمبریو کی، وہ ایک انوائرمنٹ، ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کی جاتی ہے. اور میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا کتاب میں، اس کے اندر یہی ڈسکشن چل رہی تھی ایکٹوجینیسس کے حوالے سے. تو وہاں پہ ایون ویسٹرنرز جو ہیں، ویسٹرن لوگ جو ہیں، وہ اس بات پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ جو ماں کی اصل ایک ممتا کا جو کانسیپٹ تھا، اور جو ماں کی ایک محبت اور ایک تعلق تھا اپنی اولاد کے ساتھ، جب وہ بچہ اس کے پیٹ سے نکل جائے گا اور اس کے لیے شی ڈزنٹ ہیو ٹو پے اینی پرائز فار دیٹ. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک پورا تھاٹ پروسیس ہے کہ بھئی عورت کیوں اپنی سیکریفائسز کرے، یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا پریگننسی برداشت کرے اور یہ تکلیفیں برداشت کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں ان عورت سے لے لی جائیں گی اور ریپروڈکشن بھی جو ہے نا آرٹیفیشلی ہو رہی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کے چھوٹے چھوٹے پاڈز بنے ہوں گے، اس میں بچہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوگا، تو وہ ماں کی جو محبت اور وہ ماں کا جو سبحان اللہ جو ممتا کا جو کانسیپٹ اسلام بتا رہا ہے، اور ماں کے جو بچے کو اپنی ماں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے کہ میری ماں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور آج بھی ہم بھی جب ماں کا نام سنتے ہیں تو ایک دم ہمارے دل نرم ہو جاتا ہے، وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو دی ہی اس وجہ سے کہ یہ برداشت کرتی ہے، اس کے لیے وہ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اللہ ذکر کرتے ہیں مائیں بھی وہی ہوتی ہیں جن کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے. اصل ماں جو ہے، کیونکہ یہ بحث ہے نا سرگیسی کے حوالے سے کہ جی اصل میں بچہ کس کا ہے، یعنی کرائے کا آپ نے ووم لیا ہوا ہے، اس کے اندر آپ بچے کی جو ہے نا وہ ریپروڈکشن ہو رہی ہے. تو اگرچہ اس میں بہت سی ڈسکشن موجود ہے، لیکن جو ایک آیت اس میں حد فاصل ہے وہ سورہ مجادلہ کی ہے. ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، یعنی ان کی مائیں اصل میں وہ ہیں کہ جو ان کو ولادت جن کی ڈلیوری کرتی ہیں، جن کو وہ یعنی اپنے پیٹ کے اندر پالتی ہیں. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر ماں کا تعلق بھی اپنی اولاد سے اسی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے، جیسا کہ یہ جو سروگیسی کے اندر بھی دیکھا گیا کہ
جب وہ بچہ ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے تو ماں جب ڈیلیور کرتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سروگیٹ مدر ہوتی ہے وہ نہیں دیتی اپنے بچے کو، وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، اس بیکاز ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس کے لیے سب کچھ برداشت کرتی ہے، ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ صرف بایولوجیکل نہیں، وہ سائیکولوجیکل اسپریچول ہر اعتبار سے ہے نا یہاں پہ. اور اسی طریقے سے تو یہ چیز جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ مسلمانوں کو، ایک تو ہے نا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے سروگیسی کا کہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اس اسپیکٹ کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جو ایک محبت کا اور ایک ایموشنل بینگ، سیدھی سی بات ہے، انسان جو ہے نا انسا سے ہے، یعنی انسیت سے ہے، محبت الفت، تو وہ ماں کے ساتھ تعلق کہاں جائے گا جب یہ اس طرح کے معاملات شروع ہوں گے، اور وہ ماں کا مقام اور مرتبہ کہاں جائے گا جب ایک بچہ سمجھے گا میری ماں نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اس سے انڈیپینڈنٹ تھا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، مجھے تو ایک باپ سے سپرم، وہ تو سپرم ڈونر سے بھی مل سکتا ہے، تو یعنی ماں باپ کا تصور بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے، سوسائٹی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیات بڑی پروفاؤنڈ ہے اس حوالے سے کہ فیملی سسٹم کو ہم یعنی قائم رکھیں، اور اس پہ ہر جو اللہ نے نیچرل ایک ذریعہ بنایا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کا، وہ انسان کے لیے خیر ہے، وہ ان سے انسان کے تعلقات بھی قائم رہتے ہیں، اور انسان کا آپس میں فیملی نظام بھی جو ہے وہ انٹیگریٹڈ رہتا ہے آپس میں. سبحان اللہ. ابھی آپ بتا رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ یار اسلام کا ہر لا ہیومن ویلفیئر کے لیے، اور یہ اس کے حق دین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک لا ہیومن ویلفیئر کے لیے. جزاک اللہ خیر. میں اپنی سیکنڈ ریفلیکشن شیئر کروں گا سورہ لقمان سے، آلدو اس میں حکیم لقمان کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے، لیکن یہ آیا جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا میوزک کہاں پہ حرام ہے، قرآن میں میوزک کا ذکر نہیں ہے حرام ہونے کا، تو یہ آیا جو ہے اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ سنگنگ اور میوزک کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. وہ آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب یعنی لہو الحدیث جو ہے اس کو امیوزمنٹ آف اسپیچ کہا جاتا ہے یا کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اس پر تو ہے دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ میوزک اور سنگنگ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے تو باقاعدہ قسم کھا کے کہا کہ یہ آیا جو ہے سنگنگ کی طرف ریفر کرتی، سنگنگ گرلز کی طرف اور سنگنگ کی طرف ریفر کرتی، اور پھر اس پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی کومنٹ موجود ہے کہ یہ معازف اور سنگنگ کی طرف جو ہے یہ ورڈس اشارہ کرتی ہے. اب وہ طبقہ جو میوزک کا قائل ہے ظاہر ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تو میوزک آپ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے اللہ کی یاد سے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے پرپس سے ڈائیورٹ کر دیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ادروائز اگر ویسے ہی کوئی سن رہا ہے اور وہ اچھا میوزک ہے، جیسے کہ قوالیاں ہیں، جیسے کہ کوک سٹوڈیا کے بہت سے کلام ہیں، صوفی کلام ہیں، تو اس سے کیسے بندہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے تو بندہ جو ہے وہ زیادہ قریب جا رہا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارا صرف سورس آف لا قرآن نہیں ہے، حدیث بھی ہے. تو حدیث میں تو معازف جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس کی کلیئر ممانعت جو ہے وہ آ چکی ہے. صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، پھر بے شمار کتب حدیث جو ہیں ان میں آ چکی ہے. دوسری بات کہ چلیں ہم اس آرگومنٹ کو بھی لے لیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کا جو میوزک ہے وہ 99.9% تو فلتھ ہے، ڈسٹریکشن ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں ایگزیجریشن ہے. پھر جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے ایفیکٹس ہیں وہ ایک الگ دنیا، یعنی اس کے جو آپ کے برین پہ ایفیکٹس ہیں وہ بالکل ڈرگ والے ایفیکٹس ہیں. ٹیکنو میوزک لے لیں یا کوئی اور میوزک کی فارم لے لیں، ڈوپامین لیولز کو وہ اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ اس کے بعد ایک سٹیج ہوتی ہے ہیبیچویشن کی، کہ جب آپ کا جو برین ہے نا وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے اس اماؤنٹ آف ڈوپ کا، پھر اسے اور چاہیے، اور چاہتے چاہتے وہ چیز ایڈکشن بن جاتی ہے. اور ایڈکٹ جو انسان ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوگا، اس کا موڈ سوئنگز بھی ہوں گے، وہ ایجیٹیٹڈ بھی ہوگا، اس کو انگزائٹی بھی ہوگی، اور باقاعدہ اس کو فزیکل بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. او سی ڈی کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. اس پہ ریسرچز ہیں باقاعدہ کہ جو آپ کا گرے میٹر ہے، وائٹ میٹر ہے برین کا، جو لوگ زیادہ ڈوپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ان کا وائٹ میٹر ریڈیوس ہو جاتا ہے برین کا. تو دیکھیں دین اسلام نے جو بھی چیز منع فرمائی ہے اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ چلو آپ یہی مان لو کہ بھائی ڈسٹریکشن جب ہو رہی ہے تو میوزک نہیں سننا چاہیے، تو ڈسٹریکشن ہی تو ہو رہی ہے. شروع سے لے کے اب تک دیکھیں تو انڈین گانے اور یہ جو بالی ووڈ اور پاپ اور راک اور یہ جو کیٹیگریز ہیں ہالی ووڈ کی، یہ سب کیا ہے؟ ڈسٹریکشن. ریپ آپ دیکھ لیں، پھر ان کی ویڈیوز، یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹاپک ہے کہ وہ کس قسم کی غلیظ ویڈیوز آج کل بنا رہے ہیں.
اور اس میں فحاشی اور عریانی کتنی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی میوزک جو ہے اٹ از ون آف دا گریٹسٹ ٹولز اینڈ موسٹ انفلوئنشیل ٹیکنالوجی ٹو ڈائیورٹ سم ون فرام دی پاتھ آف اللہ اینڈ ٹو ڈائیورٹ دیم ٹو فارگیٹ دیئر پرپز. تو اس طرف جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس ضرور توجہ دے. جزاک اللہ خیر. اچھا اس میں پارے میں نا ایک بڑی اہم آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے تمہارے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتار چڑھاؤ یعنی ڈیفیکلٹیز بھی آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا انعامات بھی اور ایز بھی ہے، ڈیفیکلٹی اینڈ ایز آیا ہے. اینڈ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آسیلیٹ کرتی ہے لائف فرام ڈیفیکلٹ سچویشنز ٹو ایزی سچویشنز. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 اسٹیٹس کے اندر ہوتے تھے، ہمیشہ صبر اور شکر، انہی 2 اسٹیٹس کے اندر آسیلیٹ کرتے تھے. جب حالات سازگار نہیں ہوتے تھے، مشکلات ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اے اسٹیٹ آف صبر رہتے تھے. اور جس وقت جو ہے حالات جو ہیں وہ ایزی ہیں، ایز ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ ان اے اسٹیٹ آف شکر رہتے تھے. تو ہمیں بھی اسی اسٹیٹ میں ہونا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ ادھر ایک اور آیت بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ، کہ اور جب ہم ان کو کوئی ان کو افلکشن ہوتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بالکل ڈسپیئر کر جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم انجوائے کر رہے ہوں تو اس وقت جو ہے شکر کریں، اور جس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرے اس وقت ہم صبر کریں، اور انہی 2 پوزیشنز کے اندر آسیلیٹ کیا کریں ہمیشہ.